اچھا جی مائک چل رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان کو مبارکباد دوں گی کہ پاکستان کو ایک بہترین بجٹ ملا اس وقت، جبکہ ہم تاریکی اندھیروں میں پھنسے ہوئے تھے۔ ہم نہ صرف معاشی بدحالی میں پھنسے ہوئے تھے بلکہ ایک ہنگامی انتشار میں بھی پھنسے ہوئے تھے۔ ان حالات میں اسحاق ڈار صاحب نے ہمیں بہترین ایک بجٹ دیا ہے، جبکہ ایک چہمگوئیاں ہوتی تھیں کہ بجٹ تو پاس ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سر میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو، اپنے قائد نواز شریف صاحب کو اور مریم نواز شریف صاحبہ کو، کہ ہم نے سب نے یکجا ہو کر ان مشکلات میں سے پوری پارٹی کو مبارکباد دینا چاہوں گی، پوری پی ڈی ایم کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ اتنے مشکل حالات میں جس وقت کے ہم سن رہے ہیں پچھلے 6 مہینے سے 8 مہینے سے کہ اب ہوا ڈیفالٹ، صبح اٹھتے آنکھ کھلتی ہے تو ہم سنتے ہیں کہ جی ڈیفالٹ ہوا، اب ہوا کہ اب ہوا کہ اب ہوا، نہیں ہوا الحمدللہ، نہیں بنا سری لنکا الحمدللہ۔ پھر ہم یہ بھی سنتے ہیں، آئے دن ہم یہ بھی سنتے ہیں کہ پاکستان کا انجن تو بند ہو رہا ہے، پاکستان میں تو تیل بھی نہیں ہے۔ تیل آ گیا، رشیا سے تیل آ گیا، آذربائیجان سے گیس آ گیا، سی این جی آ گیا۔ سر اب کی کیبنٹ اور پچھلی کیبنٹ میں ایک موازنہ کیجئے۔ اب کی کیبنٹ میں کبھی آپ نے ایسی بات نہیں سنی ہوگی کہ ایک ہیڈ آف سٹیٹ ہمارے ہیڈ آف سٹیٹ کو مل کے جائے، ہمارا ہیڈ آف سٹیٹ کیبنٹ ممبرز کے سامنے مذاق اور تضحیک کرے، جبکہ ہم دوسرے ہیڈ آف سٹیٹ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، اور وہ تضحیک اسی کا کیبنٹ ممبر جا کے شکایتاً دوسری کنٹری کو جا کے بتا دے اور تعلقات خراب ہو جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ ہمارے اس وقت سارے ممالک کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں، سعودی عربیہ کے ساتھ، یو اے ای کے ساتھ، ای یو کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، یو نیم اٹ، افہام اور تفہیم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ سی پیک کا کھانا خراب کیا گیا، اتنا برا حال کیا گیا۔ ایک طرف نوجوانوں کو نوکریوں کے خواب دکھائے گئے، دوسری طرف سی پیک کا پہیہ بٹھا دیا گیا۔ ان کے اپنے فائنانس منسٹر نے جا کے وہاں مخبری کر دی کہ جی ہم نے تو کسی دوسری کنٹری کو کہ جی ہم نے تو یہ ان سے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے۔ ناراضگیاں شروع ہو گئیں۔ سی پیک از سیریس بزنس، سی پیک لنکس اس ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ۔ یہاں میں یہ بھی بتانا چاہوں کہ نواز شریف ہمارے قائد نے پورے پاکستان کو سڑکوں کا جال دیا، منڈی سے مارکیٹ تک سڑکوں کا جال دیا۔ آج ہم آرام سے ہر جگہ جا سکتے ہیں۔ گوادر میں جو سڑکیں بنی ہوئی ہیں وہ دیکھیے، پنجاب میں جو سڑکیں بنی ہوئی ہیں وہ دیکھیے، اپنے ہائی ویز دیکھیے، کس طریقے سے ہم نے وہ چیزیں چلائیں، اور وہ چلانا تھیں۔ 4 سال میں ایسے لگتا تھا کہ پہیہ جام ہو گیا ہے، ملک کی معیشت کا پہیہ جام کیا، ملک کی ترقی کا پہیہ جام کیا۔ اور ہم لوگ جو الیکٹ ہو کر اس ایوان میں آئے ہیں، ہم مشکور ہیں اپنے ووٹرز کے۔ ہمارے منہ پہ کالا ٹیپ تھا اور ہمارے ہاتھ چوروں کی طرح پیچھے بندھے ہوئے تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے۔ اس ایوان میں جنگل کا بھی رول اتنا برا نہیں ہوتا ہوگا جو حالات ہم نے دیکھیں، جو گالیاں ان گناہگار کانوں نے سنی ہیں خواتین کے لیے، کیا حالات بنے ہوئے تھے، کیا انتشار بنا ہوا تھا۔ تو سر یہ ساری جو ایک بیک گراؤنڈ ہے اس میں یہ ایک بل پیش ہوتا ہے۔ ابھی سال ہوا ہے پی ڈی ایم کی حکومت کو آئے ہوئے، برے حالات میں چھوڑ کے گئے، ایک عجیب سی بد امنی ہے، ایک عجیب سی نا امیدی میں چھوڑ کے گئے۔ پھر میں یہاں ذکر کروں گی کہ جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، میں خراج تحسین پیش کروں گی چیف آف آرمی سٹاف کو، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو، کہ ملک کو سنبھال لیا، ملک کو سنبھال لیا، ملک کو سول وار سے بچا لیا، خانہ جنگی سے بچا لیا۔ اگر خانہ جنگی ہو جاتی اور طویل پکڑ جاتی
تو آج ہم پہ بدترین سینکشنز لگے ہوتے اور ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے. آپ دیکھیں دنیا میں جن کنٹریز میں سینکشنز لگے ہوئے ہیں, کوئی دوسرا ملک ان کے ساتھ ان کے اوپر نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا ہے, گزر جاتے ہیں. ایسے ہیں وہ تو کہ جیسے مریخ میں رہتے ہیں وہ لوگ. ہم نے اپنے ملک کو خانہ جنگی سے روکا. اور سر یہ جو بجٹ ہے یہ اب ایک امن کی صورتحال پیدا کرے گا, یہ ہمیں ہوپ دے رہا ہے, یہ ہمیں سٹیبلٹی دے رہا ہے, اور یہ ہمیں جو ہماری ٹیم ورک ہے, جو PMLN کا ایک بنیادی طریقہ کار ہے خاص طور پہ معیشت کا, وہ دکھا رہا ہے کہ ہم اس کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پر میں بہت ضروری سمجھتی ہوں, اس سے پہلے کہ میں بجٹ کی چیدہ باتوں کا ذکر کرنا شروع کروں, میں بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ میں اس پائٹ پائپر کا ذکر کروں, کیونکہ مجھے اپنے ملک کے نوجوانوں کی بہت فکر ہے, مجھے اپنے ملک کے بچوں کی بہت فکر ہے کہ ان کے ذہنوں میں جو زہر بھرا گیا ہے, وہ زہر کو نکلتے میں کتنے ایام گزر جائیں گے. کہاں ہے وہ پائٹ پائپر جو اپنی بانسری بجاتے ہوئے, جو 50% ہمارے بچے ہیں جو 30 سال سے نیچے کی عمر پہ ہیں, 24 سال سے نیچے کی عمر پہ ہیں, کتنے لوگوں کو اپنے ساتھ بہا کے لے جانے کی کوشش کرتا رہا. 9 مئی میں نظر آ گیا, کدھر تھا وہ پائٹ پائپر؟ ایک دن کی گرفتاری کے اوپر اس نے کتنے گھروں کو پامال کیا, کتنے لوگوں کو آگے کہا کہ آؤ جیل بھرو. کہاں ہو بھائی تم؟ مرسیڈیز میں پھر رہے ہو پائٹ پائپر. آنکھیں کھولیں, ماں باپ آنکھیں کھولیں اور یہ بچے آنکھیں کھولیں. یہ پائٹ پائپر جو ہے اس کا ٹوٹل خاتمہ کر دیں. اور یہ نفرتیں اب ہمارا نہ صرف ہم نے معیشت ٹھیک کرنی ہے, ہمیں تو اب اپنے بچوں کے ذہنوں کو بھی دھونا ہے. بتائیے کس کلینر سے صاف کریں گے ہم؟ وہ جو پولرائزیشن ہو گئی ہے, وہ جو نفرتیں ہو گئی ہیں, انتشار پھیلاؤ, مجسمے جلاؤ, جو آپ کے شہداء ہیں ان کے مجسمے جلاؤ, گالیاں دو, تھوکے پھینکو ان کے اوپر. انف نہیں ہوگی یہاں سول وار. یہ پاکستان ہے, یہ ہمارا ملک ہے, حب الوطنی کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ آگے بڑھیں گے. یہ PDM ہے نا, دیکھیے اس وقت اکٹھے ہو کے کھڑے میں, اکٹھے کھڑے ہیں, پارٹی اپنی اپنی ہے مگر اکٹھے کھڑے میں, ملک کی سالمیت کے لیے اکٹھے کھڑے میں. اتنے مشکل حالات میں اسحاق ڈار صاحب نے آ کے یہ بجٹ بنایا ہے. میں جانتی ہوں دن اور رات ایک کر کے شہباز شریف نے یہ بجٹ بنوایا ہے. کس طریقے سے ہم نے بیڑا اٹھایا. ہمیں کہا گیا کہ پاگل ہو گئے آپ کہ ملک کی معیشت آپ نے لے لی ہے. ہم نے کہا نہیں ہم کریں گے. کیا حالات تھے جب نواز شریف ملک کو چھوڑ کے گئے تھے اور اب کیا حالات ہیں. تو اس لیے میں پاکستانیوں کو کہتی ہوں کہ صبر و تحمل کے ساتھ اب آگے چلیں. یہ جو پائٹ پائپر ہے اس نے ایک سکول کی اینٹ نہیں لگائی, اس نے ایک ہسپتال نہیں بنوایا. کیا دیا آپ کو؟ لنگر خانے, وہ بھی اسلام آباد میں 3 لنگر خانے, اور وہ تو ہماری پارلیمنٹ کو بھی چونا لگا کے چلا گیا. گیٹ 5 میں ایک نلکا لگایا, وہ بھی خیراتی پیسوں سے نلکا لگا کے گیا کہ جی میں نے نلکا لگایا ہے. میں تو اس کا ذکر بھی نہیں اب کرنا چاہتی, لیکن میں اپنے نوجوانوں کے لیے اس کا ذکر کر رہی ہوں کہ خدا را اتنے بے وقوف نہ بنو. پاکستانی ہو, ہمت سے کام لو, عقل سے کام لو. یہ بجٹ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, یہ بجٹ نوجوانوں کا بجٹ ہے, یہ بجٹ ہمارے کسانوں کا بجٹ ہے, یہ بجٹ ہماری خواتین کا بجٹ ہے. اس میں ایجوکیشن, ویمن امپاورمنٹ, ایگریکلچر, انٹرپرینیورشپ, پرائم منسٹر لون سکیم, سب چیزیں دی گئی ہیں, سب چیزیں دی گئی ہیں. یہاں 50 کروڑ نوکریاں اور 20 کروڑ گھر نہیں ہم کہہ رہے کہ ہم دیں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو مواقع دیں گے, آپ آگے بڑھیں. میرے اپنے علاقے میں بزنس جو کر رہے ہیں بچے وہ کتنا چمک رہے ہیں, پورے ملک میں پھیلے ہوئے, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے. صرف شہروں کے بچے تیز نہیں ہوتے, ہمارے علاقوں کے بھی بچے بہت تیز ہوتے ہیں. ان کو یہ سہولیات جو دی جا رہی ہیں اس بجٹ میں, ان تک یہ سہولیات پہنچنی چاہیے. جناب اسپیکر, 40% of Pakistan is urban, 60% is rural. یہاں پر یہ بجٹ کو جب ہم
ایک دفعہ پھر اس کے اوپر نظر ثانی کریں گے تو میں چاہوں گی کہ یہ نظر ثانی کریں کہ صرف یہ اربن کے لیے یا صرف وہ لوگ جو ایک نیٹ ورک میں آتے ہیں ان کے لیے مخصص ہو کے نہ رہ جائے، مگر ہمارے کونے کونے تک پہنچے پورے پاکستان میں، اور پورا پاکستان ہمارا ہے۔ یہ جو علاقیت ہے نا کہ جی تم پٹھان ہو، تم پنجابی ہو، تم بلوچی ہو، یہ ختم ہونی ہوگی، یہ ختم ہونی ہوگی، یہ نفرت ختم ہوگی کہ یہ کسی نے ادھر سے ایک جھنڈا پکڑا ہوا ہے، کسی نے ادھر سے ایک جھنڈا پکڑا ہوا ہے، کسی نے ادھر سے ایک ٹوپی لگائی ہوئی ہے۔ پاکستان کا جھنڈا ہوگا۔ اور یہ جو آج بات ہوتی ہے نا، نیا پاکستان، پرانا پاکستان، جدید پاکستان، انٹرنیشنل پاکستان، یہ بین کیا جائے۔ پاکستان از اونلی پاکستان، پاکستان از نتھنگ ایلس بٹ پاکستان۔ کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی ینگسٹر، کوئی بھی کچھ کہے پاکستان کو نیا پرانا یہ وہ، نہیں، پاکستان سب پاکستانی ہے۔ ہاں 18ویں ترمیم ہو چکی ہے، ہم ایڈمنسٹریٹولی ڈیوالو ہو چکے ہیں، بجٹ سارے صوبے اپنا دے رہے ہیں، سوچ ایک ہونی چاہیے، ہاتھ پیر چھوڑ کے مت بیٹھیں۔ میں پورے پاکستانی بچوں کو یہ کہتی ہوں، میں پورے پاکستانی نوجوانوں کو یہ کہتی ہوں کہ ہاتھ پیر چھوڑ کے مت بیٹھیں سر۔ اور میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ خاص ایریا میرا جو ہے وہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن رہا ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی کلاس روم سٹارٹ کرنے کے لیے بجٹ رکھا ہے۔ میں ان کو مبارکباد دیتی ہوں۔ دس از دا فرسٹ ان پاکستان's ہسٹری اینڈ دی ادر پروونسز شوڈ فالو۔ اور سر اس کے علاوہ چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ کو پیسے دیے گئے ہیں، جو کہ بہت، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آگے جا کے بہت بڑی ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ آؤٹ آف سکول چلڈرن کے لیے بجٹ رکھا گیا ہے۔ HEC کا رول میں بیان کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے 3.25 سالوں میں پائٹ پائپر کی جب یہاں پر حکومت تھی، 3.25 سالوں میں نے دیکھا کہ ہم تو منڈی بن گئے یونیورسٹیوں کی، دے مار یونیورسٹی۔ Now is the time to evaluate the universities. What are we producing in those universities? ہم نے ٹھیک ٹھاک بجٹ دے دیا ہے HEC کو، ہمیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ یونیورسٹیز کیا کر رہی ہیں۔ اور میری بہت وائس چانسلر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور وہاں پر بہت سی ایسی یونیورسٹیز ہیں، آپ کے جو ابھی مرجڈ ایریاز ہیں ان کی یونیورسٹیز ہیں جہاں پر کہ وائس چانسلرز نہیں ہیں، جہاں پہ پرماننٹ سٹاف نہیں ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیے، نوجوان کا ہدف صرف تعلیم نہیں ہونا چاہیے، انجینئر بن جاؤں، ڈاکٹر بن جاؤں، فلانا بن جاؤں۔ کردار سازی کہاں گئی؟ یہ جو انتشار پھیلا ہوا ہے، یہ جو ہر کوئی ٹک ٹاکر، ڈاکٹر بھی ہیں اور ٹک ٹاکر بھی ہیں، انجینئر ہیں اور ٹک ٹاکر بھی ہیں، سوشل میڈیا سٹار ہیں۔ بھئی ایزی پیسے بن جائیں گے، آپ گالیاں نکالنا شروع کر دیں اپنے انسٹیٹیوشنز کو۔ یہ تو میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے سنا ہے کہ آپ تو ڈالروں میں لے رہے ہیں اپنے اداروں کو گالیاں نکالنے کے لیے، بڑے بڑے پیسے مل رہے ہیں، بڑے بڑے پیسے بنا رہے ہیں۔ نہیں کرنا ہے۔ اب جہاں رہتے ہو اس کے ساتھ یہ برائی نہیں کرنی ہے۔ شخصیت سازی کرو، اپنے کردار کو بہتر کرو، افہام اور تفہیم پیدا کرو، اچھا پاکستانی بنو سر۔ اور یہ ایک اور میں بات کرنا چاہوں گی، یہاں پر اس بجٹ میں خاص طور پہ استعمال ہوا ہے ٹرم ویمن امپاورمنٹ بجٹ۔ بہت اچھی بات ہے کہ ہم نے ووکیشنل سینٹرز کے لیے اور خواتین کے لیے ایک بجٹ مختص کیا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گی کہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہمارے پاس تھوڑی سی بھی گنجائش ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے جو یہ بجٹ، ہمارے ہر سیکٹر میں وہ بجٹ ہونا چاہیے خواتین کے لیے۔ خواتین کو دڑبے میں نہ ڈالیں، لا اینڈ جسٹس ہو، ہیومن رائٹس ہو، کوئی اور IT منسٹری ہو، کوئی بھی کامرس منسٹری ہو، فورن افیئرز ہو، ہر منسٹری میں، ہر شعبہ جات میں، یونیورسٹیز میں کتنے وائس چانسلرز ہیں اس وقت آپ کے پاس عورتیں؟ قائد اعظم میں کب، when was the last time when we had a woman vice chancellor؟ عورتوں کی یونیورسٹی میں ہی کیوں عورت بنے وائس چانسلر؟ آپ اس وقت کوٹا مقرر کر دیجئے، 20% یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز عورتیں ہوں گی۔ میں نے تو بڑا I'm being very conservative about it۔ پھر آپ دیکھیے کہ کیسے کردار اچھے ہوتے ہیں۔ آپ یہ لے آئیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جو لا اینڈ جسٹس میں آج کل میں ہوں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جی سپریم کورٹ کی پریزیڈنٹ، آپ کو آسما جہانگیر ہونا پڑتا ہے کہ صرف آپ ایک ہوں گی؟
ابھی 3 لاہور میں، 2 لاہور میں، 3 لاہور میں عائشہ ملک کو ملا کے، 1 پشاور میں، سندھ اور بلوچستان میں تو نام و نشان ہی نہیں. بار ایسوسی ایشنز میں آپ پوچھ لیں خواتین سے، وہ کہتی ہیں غسل خانہ ہی نہیں ہے. کہاں سے آگے بڑھیں گے؟ سر ہمیں ایک تو جینڈر سپیسیفک بجٹنگ کرنے کی ضرورت ہے، خواتین کی بجٹ ہر شعبہ جات میں، اور ریویو کریں کہاں کوٹے ہیں، کہاں ان کے کوٹے کھائے جاتے ہیں، کتنے سنڈیکیٹس ہیں ان میں سے نکال کے ان کو پھینک دیا گیا، ان کی سیٹیں مل لی گئی ہیں، ان کی مراعات مل لی گئی ہیں. پولیس والی خواتین کہتی ہیں کہ جی ہمیں فیلڈ میں نہیں بھیجتے ہیں. کیوں بھائی، کیوں نہیں بھیجتے ہیں؟ کتنی خواتین کو آپ نے ایس ایچ او لگا دیا؟ بہت اچھا ہے بے نظیر بھٹو نے ویمن پولیس اسٹیشنز کا انعقاد کیا، بہت اچھا ہوا، لیکن ہم آگے کیا کر رہے ہیں اس کے بارے میں؟ میں چاہوں گی کہ میرے شکر گڑھ میں بھی خواتین کی پولیس اسٹیشن ہو، ہر کانسٹیٹیونسی میں خواتین کا پولیس اسٹیشن ہونا چاہیے سر. اور یہ ہے کہ لوکل، جب تک خواتین رول نہیں ٹھیک سے ادا کر سکیں گی، جب تک سے ہماری لوکل باڈیز فعال نہیں ہوں گی. لوکل باڈیز کا فعال ہونا بہت ضروری ہے. ایوری تھنگ از لنک ٹو دا بجٹ، کیونکہ بجٹ ایک انٹینشن ہے اور پھر وہ ایک امپلیمنٹیشن کا ذریعہ بنتی ہے، اور وہ جو انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے امپلیمنٹ ہوگی. جب میں شکر گڑھ اور ظفروال کو دیکھتی ہوں اور میں اس ایوان کو دیکھتی ہوں تو ایک لائن جو مل سکتی ہے اس یہاں سے اور وہاں سے، وہ ہے لوکل باڈیز کی، جس میں ہم خواتین کا جو ہم نے کوٹا مقرر کیا ہوا وہ بہت ضروری ہے. یہی طریقہ ہے کہ ہم جو رورل اور اربن ڈیوائیڈ ہے اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. سر آخری بات، 2 باتیں میری ہیں اب. 4.5 سالوں میں بہت سی قانون سازی کی، پروہیبیشن آف کارپورل پنشمنٹ کیا، پروٹیکشن آف ڈومیسٹک ورکرز کیا، پیکا امینڈمنٹ کیا، سائبر کرائم اگینسٹ چلڈرن، اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم سے یہ 3 بلز کیے. میں یہ دیکھتی ہوں کہ لیجسلیشنز یہاں بہت ہو رہی ہیں. پاکستان از این اوور لیجسلیٹڈ کنٹری، قانون بہت ہیں، مگر سر امپلیمنٹیشن، ان کا رولز آف بزنس بننا اور پھر ان کو ٹیلی کرنا بجٹ کے ساتھ کہ بجٹ اور قانون سازی میں کیا جو ہے وہ ایک سنرجی بن رہی ہے. ٹھیک ہے سر؟ تو اس لیے جو اگلی اسمبلی ہماری آئے گی ان کو ہوم ورک دیں، ان کو ہوم ورک دیں کہ خالی یہ باتیں اور خالی اس طرح سے نہیں ہوگا. یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم اپنے سارے قوانین کو ریویو کریں، اور جو قوانین ہمارے پہ لاگو نہیں آ رہے اس وقت ان کو ہم ڈو اوے کریں، اور جو ہمارے پرانے جو ہمارے مثبت قوانین ہیں ان کو ہم ساتھ لے کے چلیں. سر میں اب بات کرتی ہوں، سب سے امپورٹنٹ بات ہے شکر گڑھ اور ظفروال کی. 3.5 سال ہاتھ بندھے رہے، منہ بند رہا، بات نہیں کر سکے. بات اگر کی بھی تو کوئی سنوائی نہیں ہوئی. اب جو بجٹس ملے ہیں تو سب سے بڑی ترجیح جو ہوتی ہے علاقے کی ہوتی ہے سڑکیں بنانا، وہ بن رہی ہیں، اور جو مناسب بجٹس تھی وہ دیے گئے ہیں. سر بہت بہت ضروری ہے کہ وہاں ہمارا جو ہسپتال ہے وہاں پر بچوں کا سیکشن نہیں ہے، اس ہسپتال کو اپ گریڈ کیا جائے، اس میں بچوں کا سیکشن بنایا جائے. اور عورتیں، شکر گڑھ کی 80% فیمیل لٹریسی ہے، مگر یونیورسٹی نہیں ہے. اب تو لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر دیے ہیں، پیٹرول کی مہنگائی کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا جی بچے اب نارووال نہیں جا سکتے، بتائیے آپ کیا کریں گے؟ مفت میں ٹرانسپورٹ دیں گے، کس طریقے سے دیں گے؟ تو یونیورسٹی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ ویمن یونیورسٹی کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ ریلوے شکر گڑھ ٹو نارووال بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہمارا جو ریلوے کا جو ایک سیکشن ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے. اور ویمن پولیس اسٹیشن اور جیسے یوتھ پروگرامز، پارکس نہیں ہیں، بچے بہت کھیلنا چاہتے ہیں. اتنی خوبصورت علاقہ ہے، اتنا بہترین علاقہ ہے، پوری دنیا میں لوگ پھیلے ہوئے وہاں سے. ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو ان کا یہ حقوق دیے جائیں، بہت ضروری ہے سر. اور آخری بات میں جو کرنا چاہوں گی جو بہت امپورٹنٹ ہے، جس پہ ہمیں سوچنا پڑے گا، وہ یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں معاشی کانٹریکٹ کی، اکنامک کانٹریکٹ، ڈیموکریٹک کانٹریکٹ کی، مگر ہمیں اب کرنا پڑے گا ایک سوشل کانٹریکٹ. کیونکہ جو ہمارا زبان، جو ہمارے نوجوان کی سوچ، جو انتشار کا جو غصہ
اور یہ ساری چیزیں جو آ گئی ہیں سوشل کانٹریکٹ کہ کس طرح ہم بیہیو کریں گے, ہمارا رویہ کیا ہوگا, ہمیں تمیز میں آنا پڑے گا. میجورٹی مسلمس, پاکستان از مسلم اسٹیٹ, اور یہ ہے کہ یہاں پر ہم قرآن شریف کو ہی غور سے پڑھ لیں, ہم اپنے نبی کو ہی غور سے دیکھ لیں, ان کی ٹیچنگز کو ہی غور سے دیکھ لیں. کیا ہم کر رہے ہیں وہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے, یا جو ہم ایمان لائے ہیں کیا وہ ہم کر رہے ہیں؟ ایک سوشل کانٹریکٹ کی بہت ضرورت ہے, تاکہ جو 3.5 سال میں ہمارا نقصان ہوا ہے, ان نوجوانوں کے ذہن جو خراب ہوئے ہیں ان کو ہم صاف کر سکیں. سو سر, میں پوری امید ہوں اور میں بہت امید کرتی ہوں کہ پاکستان اب اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا اور آگے بڑھے گا. اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے ہمارے ملک پہ. پاکستان زندہ باد. شکریہ جی. محترمہ نسیم